کبھی بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ کبھی تمہیں وقت ملا ہے اور کبھی فرصت ملی ہے؟ کبھی بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ وہ آنکھیں جو تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے جاگتی تھیں، آج وہ آنکھیں تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں، آج وہ آنکھیں تمہیں تلاش کر رہی ہیں، مگر تم نظر نہیں آ رہے، تم نظر نہیں آتے۔ یہ وہی ماں ہے جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، درد سہے، تمہاری ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی، تمہارے لیے راتوں کو جاگی، پھر موت کی سی اذیت پا کر تمہیں جنم دیا، پیٹ سے اپنی گود میں لے کر آئی۔ اس ماں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، اس ماں نے تمہیں کتنا کچھ دیا کہ جس کی قیمت دنیا کا بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس ماں نے تمہیں سب کچھ دیا، اس ماں نے تمہیں سب کچھ دیا، مگر ماں کو دینے کے لیے تمہارے پاس وقت بھی نہیں۔ اور تم اتنے غریب ہو چکے ہو، ماں کو پیسہ نہیں دے سکتے، اس نے تم سے پیسہ نہیں مانگا۔ ماں کو کپڑا نہیں دے سکتے، ماں نے تو کبھی تم سے کپڑا نہیں مانگا۔ ماں کو جوتا خرید کے نہیں دے سکتے، ماں نے تو تم سے کبھی جوتا نہیں مانگا۔ ماں نے تو تم سے روٹی بھی کبھی نہیں مانگی۔ ماں تم سے تھوڑا سا وقت لینا چاہتی ہے، وقت کی خیرات مانگ رہی ہے۔ آج تنہائی میں ویرانے میں بیٹھا بوڑھا باپ سسکیاں لے رہا ہے۔ تمہارے گھر کے کونے میں چھوٹا سا جو کمرہ ہے نا، اس کمرے کے اندر سویا ہوا بوڑھا باپ آج بھی درد بھری سسکیاں لے رہا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے بابا کیوں رو رہا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا تنہائی کو گلے لگا رکھا ہے، مگر اولاد کے پاس دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اولاد ہمیں وقت نہیں دے رہی۔ اللہ اکبر، نادانو، والدین نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ یہ وہی باپ ہے جو تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا، اپنا آرام قربان کیا، اپنے خواب جلائے تاکہ تمہاری زندگی سنور سکے، تمہاری زندگی کامیاب ہو سکے۔ لیکن آج وہ بوڑھا باپ دروازے پر کھڑا تمہاری راہ دیکھتا رہتا ہے، دروازے پر کھڑا تمہاری راہ دیکھتا رہتا ہے، مگر تم بوڑھے باپ کو نظر نہیں آتے۔ جب ایک باپ کی بد دعا نکلتی ہے نا، تو قسم ہے اللہ پاک کی، خدا کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ کتنا بڑا عرش ہے خدا کا، عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اور جب ایک بوڑھی ماں رات کے اندھیرے میں آنسو بہاتی ہے تو فرشتے بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا ہے، بیٹا دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا ہے، یہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ماں بیچاری تنہائی میں پڑی رو رہی ہے، ماں سسکیاں لے رہی ہے۔ یہ بیٹا سمجھتا ہے کہ والدین کا وجود اب غیر ضروری ہو گیا ہے، اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، میں نے تجھے سب کچھ دیا، لیکن تو نے کبھی سوچا کہ ایک دن تجھے واپس میرے پاس آنا ہے؟ تو نے کبھی سوچا کہ اس دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تیرے سامنے رکھ دی جائے گی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر میں رب تجھ سے اس گناہ کا حساب لوں گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی حساب لوں گا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی حساب لوں گا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا یہ فرمان سنا تو آپ نماز کی حالت میں کھڑے تھے، بے ہوش ہو کر زمین پر لیٹ گئے۔ جب آپ کو ہوش آئی نا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی میرے مالک، عمر تو ایک پل کا حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی حساب لے گا، تو چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، کیا تو نے نہیں دیکھا جب کسی گھر میں موت آتی ہے، جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے، جب باپ اپنے جوان بیٹے کو مٹی کے سپرد کرتا ہے، جب ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو قبر میں اتارتے دیکھتی ہے، جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، جب ہاتھ کانپ اٹھتے ہیں، اس وقت دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں،
تب دل پھٹنے لگتے ہیں لیکن وقت نہیں رکتا. یہ دنیا بے وفا ہے. آج جو دوست تیرے ساتھ ہیں کل تجھے بھول جائیں گے. آج جو تیرے جنازے پر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، چند دن بعد وہی دوست اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے. اور پھر قیامت کے دن جب قبریں کھولی جائیں گی، جب قبریں پھٹ جائیں گی، جب سب لوگ برہنہ تنہا اور خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، جب اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے بندو، کہاں ہیں وہ جو دنیا میں غرور کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جو دنیا میں ماں باپ کو دکھ دیتے تھے، ماں باپ کو درد دیتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بدقسمت لوگ جو دنیا میں والدین کو ٹائم نہیں دیتے تھے، والدین کی فرما برداری نہیں کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دولت پر ناز کرتے تھے، جو فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے؟ مگر لوگو، تم اس وقت کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے، تم اس وقت کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے. میرے بھائیو، آج وقت ہے، سنبھل جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لو ماں باپ کے قدموں کو، ان کے ہاتھوں کو تھام لو، ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، ان سے دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. ہائے اللہ، یہ کیسی دنیا ہے جہاں حق دبایا جاتا ہے، جہاں باپ بوڑھا ہو جائے تو بوجھ بن جاتا ہے، جہاں ماں آنسو بہا کر بچوں کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، لیکن وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اماں اب تم ہمارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی. میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، کیا یہ وہی معاشرہ نہیں جسے میں نے عدل و انصاف کے لیے بنایا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہا کرو، والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے. جس دنیا کی آڑ میں آ کر تم اپنوں کو بھول گئے ہو، یہ دنیا تو فریب ہے. ارے نادانو، جس دنیا کی آڑ میں آ کر تم ماں باپ کو بھول گئے ہو، تم اپنوں کو بھول گئے ہو، اپنے پرایوں میں تمیز نہیں رہی. ارے یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں چہرے بدلتے ہیں، رشتے بگڑتے ہیں اور محبتوں میں خود غرضیاں چھپ جاتی ہیں. یہاں انصاف بکتا ہے، ظالم مسکراتا ہے اور مظلوم خون کے آنسو روتا ہے. ارے یہ دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے. یہاں بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کے حق پر ڈاکہ ڈال چکا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے لگی ہے. یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب. میرا اللہ فرماتا ہے یہ وہی دنیا ہے جسے میں نے امتحان گاہ بنایا، یہ وہی دنیا ہے جسے میں نے امتحان گاہ بنایا تھا. لیکن یہ لوگ غافل بن بیٹھے، ان کی عقل پر پردے چڑھ چکے ہیں. اور پھر قیامت کے دن جب سب کی آنکھیں کھلیں گی تو میں کہوں گا آئین المتکبرون، آئین الجبارون، کہاں ہیں وہ جو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے؟ ہائے پھر کیا ہوگا اس دن؟ نہ مال کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی. اے دوست، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا. کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ پیسہ بھی نہیں لیتا. اس دن کا کیا بنے گا جب نہ مال کام آئے گا، نہ رشتے، نہ دوستی؟ اللہ فرماتا ہے اس دن جب میں رب انصاف کروں گا تو پھر لوگ چیخیں گے، چلائیں گے. ایک شخص تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا تھا. یہاں پر ایک شخص کی حکایت بیان کرنا ضروری سمجھوں گا قوم کے نوجوانوں کو بہت بڑا سبق دینے کے لیے. ایک شخص تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا تھا، حرام کماتا، دوسروں پر ظلم کرتا، ماں کی بد دعا لیتا، دعا لینے کے بجائے ماں سے بد دعا لیتا اور کہتا موت ابھی بہت دور ہے،
ابھی بہت زیادہ عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ لیکن ایک دن وہ چلتے چلتے اچانک گر گیا، اچانک زمین پر گر گیا، زمین پر پڑا، تڑپنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگی، اور جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آئے تو وہ بلبلا کر کہنے لگا مجھے ایک موقع اور دے دو، میں سدھر جاؤں گا، مجھے ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور دے دو، میں سدھر جاؤں گا، ایک لمحہ اور دے دو، میں سدھر جاؤں گا۔ فرشتوں نے کہا 100 سال کی زندگی میں تو کچھ نہیں کر سکا، ایک لمحے میں تو کیا کر سکے گا، ایک لمحے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ہماری سانسیں رک جائیں گی، جب ہمارے پیچھے صرف ایک جنازہ رہ جائے گا تو اس وقت ہماری حقیقت کیا ہوگی؟ آج جو چہرہ آئینے میں نکھرا ہوا نظر آتا ہے نا، خوبصورت نظر آتا ہے، وہی چہرہ مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ جو ہاتھ آج دنیا کی زینت کو چھونے کے لیے بے چین ہے، دنیا کی زینت کو چھونے کے لیے بے تاب ہے، وہی ہاتھ ایک دن سفید کفن میں جکڑ دیے جائیں گے۔ جو زبان آج دنیا کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے، وہی زبان قبر میں خاک سے بھر جائے گی۔ سوچو میرے بھائیو، جب تمہارے گھر والے تمہیں آخری بار دیکھ رہے ہوں گے، آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے، جب تمہاری پیشانی پر آخری بار ہاتھ پھیرا جا رہا ہوگا، جب تمہارا جنازہ کندھوں پر اٹھایا جائے گا، تب تم کیا کر پاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس وقت اعمال ہوں گے یا آگے عذاب ہوگا؟ کیا اس وقت تمہیں یاد نہیں آئے گا کہ تم نے کتنی بار رمضان کے روزے ضائع کیے؟ اس وقت تمہیں یاد آئے گا، ضرور آئے گا، کہ تم نے کتنی مرتبہ نیکیاں ضائع کی، کتنی مرتبہ نیکیاں چھوڑی، کتنی مرتبہ نمازیں چھوڑی، کتنی بار دنیا کے فریب میں الجھ کر آخرت کو بھلا دیا۔ وہ وقت جب لوگ تمہیں دفنا کر واپس چلے جائیں گے، جب تمہارے اپنے ہی ہاتھ جھاڑ کر واپس پلٹ جائیں گے، جب کوئی تمہارے ساتھ قبر میں جانے والا نہیں ہوگا، جب تمہارے لب خاموش ہوں گے مگر تمہاری روح چیخ چیخ کر پکار رہی ہوگی، لب خاموش ہوں گے، تمہاری روح چیخ چیخ کر پکار رہی ہوگی، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دو، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں سجدے میں جھکنا چاہتی ہوں، میں رمضان کے روزے رکھنا چاہتی ہوں، میں عبادت کرنا چاہتی ہوں، میں استغفار کرنا چاہتی ہوں، مگر تب کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ واپس جانے کا وقت اب ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ دنیا، یہ حسین چہرے، یہ قیمتی لباس، یہ خوشبوئیں، یہ زیورات، سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سب کچھ یہیں رہ جائیں گے۔ قبر میں نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہارا حسن کام آئے گا، نہ تمہاری شہرت کام آئے گی، نہ تمہارے چاہنے والے کام آئیں گے۔ وہاں صرف تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو وہی روزے جو تم نے چھوڑے، وہی نمازیں جو تم نے سستی میں ضائع کی، وہی زبان جو تم نے دوسروں کے خلاف چلائی، وہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، وہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ میرے بھائیو، یہ زندگی فانی ہے مگر تمہارے اعمال ہمیشہ کے لیے، تمہارے اعمال ہمیشہ کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ آج تمہارے پاس رمضان آ رہا، یہ مہینہ زندگی بدلنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آنسو بہا کر گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ ابھی دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند ہو جائے اور پھر تم صرف پچھتاتے ہی رہو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، شب برات بھی آنے والی ہے، تمہیں پتہ ہے نا، شب برات آنے والی ہے، وہ رات جس میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، تمام دروازے کھول دیتا ہے، وہ رات جس میں بے شمار گنہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ رات جس میں اللہ بندوں کو پکار کر کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اسے اس قدر بے بہا عطا کروں کہ بڑے بڑے امیر اس پر رشک کرنے لگے، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں آج اس کی مشکل آسان کر دوں، لیکن افسوس
اس رات بھی کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے، کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی، جن کی بخشش نہیں ہوگی اس رات بھی اللہ کے در سے وہ خالی ہاتھ لوٹیں گے، ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ شب برات جیسی بابرکت رات میں بھی ان کے نام اعمال سیاہ رہیں گے۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1، کینہ رکھنے والا، وہ شخص جو دوسروں سے بغض، حسد اور دشمنی رکھتا ہے، دل میں کینہ پال کر رکھتا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ معافی مانگنے یا معاف کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ رہتے ہیں جو معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں اور معاف کرنے کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس سزا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، میں ہر ایک گنہگار کو معاف کر دیتا ہوں، مگر اس گنہگار کو ہرگز معاف نہیں کروں گا جس کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگی۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان، وہ شخص جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، انہیں بڑھاپے میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے، والدین کی ناراضگی کو معمولی سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں رب کے بعد سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں تو وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ جو میں رب کی محبت کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں نا، تو وہ بوڑھے والدین ہیں، ان کی نافرمانی سے بچو۔ فرمایا نمبر 3، شراب نوشی کرنے والا، حرام میں مگن رہنے والا، وہ شخص جو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، شراب نوشی اور زنا میں مگن رہتا ہے، اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارتا ہے اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کی غلامی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے احکام کو مذاق سمجھتے ہیں، میرے حکم کو مذاق سمجھتے ہیں، میں انہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ جب تک یہ پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ میرے بھائیوں، شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر تمہارے دل میں کینہ ہے، اگر تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو، اگر تم حرام میں ملوث ہو، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پا رہے، تو تمہیں معافی ہرگز نہیں ملے گی۔ شب برات جیسی بابرکت رات بھی، اتنی بڑی بابرکت رات بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکے گی۔ یہ موقع ہے، اپنے دل کو صاف کر لو، والدین سے معافی مانگ لو، حرام کو چھوڑ دو، ورنہ شاید یہ شب برات تمہاری زندگی کی آخری شب برات ہو۔ میرا اللہ آج بھی پکار رہا ہے، او میرے بندے لوٹ آ، او میرے بندے لوٹ آ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر آج بھی توبہ نہ کی تو کل قبر میں چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کل قبر کے اندر چیخ و پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔